یہ زکوٰۃ کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ زکوٰۃ، اسلام میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے زکوٰۃ کا نام رکھ دیا ہے، زکوٰۃ کو معاشرے کے اندر پھیلا دیا ہے۔ ہر وقت یہ مولوی زکوٰۃ زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنا خرچہ چلانا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے مدرسے چلانے ہیں، اس لیے زکوٰۃ زکوٰۃ کرتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر نا تو ایک چیز اور آپ کو نظر آئے گی میرے عزیزو، جب رمضان المبارک کے مہینے کے آخری ایام آتے ہیں نا، آخری عشرہ آتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا افطار پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر افطار پارٹی ہو رہی ہے، آج فلاں سیٹھ صاحب نے، آج فلاں چودھری صاحب نے، آج فلاں صاحب نے افطار پارٹی کا انتظام کیا ہے۔ یقیناً روزے دار کو افطار کرانا ثواب کا کام ہے، چاہے وہ ایک کھجور سے ہی کرا دے یا روزے دار کو ایک گلاس پانی ہی لا کر کے دے دے، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ افطار پارٹیوں سے انکار نہیں ہے میرے عزیزو، لیکن آج جو معاملات بنا رکھے ہیں صرف دکھاوا ہو رہا ہے، ثواب سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ان افطار پارٹی کرانے والوں کو ثواب سے مطلب ہوتا، اس نیت سے کراتے کہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، تو یہ روزے داروں کو آگے رکھتے، روزے داروں کے لیے بہترین انتظام کرتے، روزے داروں کے لیے انتظام کیا جائے افطار کا، تو میرے عزیزو تب ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج دیکھو افطار پارٹیوں کا حال کیا ہے، غیر مسلم نیتا، وہ لوگ کہ جو روزے سے نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ آگے آگے نظر آتے ہیں، ان کے لیے اچھے انتظامات ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین انتظامات ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزو چپل پہن کر ہم نے یہاں تک دیکھا وہ لوگ مسجدوں میں گھس جایا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں، روزہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جو ایمان والے تک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور جو روزے دار ہیں وہ چنندہ لوگ وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اکثر افطار پارٹیوں میں آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو روزے سے نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر مالدار لوگوں کو پھر انوائٹ کیا جاتا ہے، جو سرمایہ دار ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جن کے پاس میں کھانے پینے کو نہیں ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین، یہاں تک بھی ہم نے سنا ہے۔ اس طریقے کی بھی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اب ان کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنا انہوں نے ایمان خراب کر لیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے۔ نہ رکھنا ایک الگ بات ہے، اس کی سزا تو آپ کو ملے گی، جو آپ نے گناہ کیا ہے روزہ چھوڑنے کے بعد میں جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے، تو آپ کو اس کی سزا تو ملنا ہے، لیکن روزے کا انکار ہی کر دینا تو پھر مجھے بتائیں بندہ ایمان والا کہاں رہ جاتا ہے۔ افطار پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے، زیادہ تر روزے دار نظر نہیں آئیں گے، جو روزے سے نہیں ہوتے وہی لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر یہ افطار پارٹیاں کرانے والے نام و نمود کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنی چرچا کے لیے، اپنے آپ کو سیٹ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار ثابت کرنے کے لیے، اپنے مال کی نمائش کرنے کے لیے، میرے عزیزو یہ جو افطار پارٹیاں کراتے ہیں، اگر کوئی پہنچ جائے ان کے پاس، کوئی عالم، کوئی مولوی یا کوئی چندہ کرنے والا بیچارہ ان کے پاس میں پہنچ جائے مدرسے کے لیے کوئی پیسے لینے کے لیے، یا کوئی غریب اپنے لیے پہنچ جائے پیسے لینے کے لیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو نکال دیں، تو یہ لوگ اس کو دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، کتنی بھی افطار پارٹیاں کرا لو، کتنی بھی سحری کرا لو، کتنے بھی روزے داروں کے لیے انتظامات آپ کر دو، جتنا آپ کو اللہ نے مال دیا ہے بے حساب آپ خرچ کرو، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی یہ افطار پارٹی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کا یہ افطار پارٹیاں کرانا کوئی بینیفٹ دینے والا نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا آپ انکار کر رہے ہیں، افطار پارٹیوں پہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، تو ایسی افطار پارٹی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں وہ دلال لوگ، وہ بیاج کا کاروبار کرنے والے لوگ جو بڑے دھڑلے کے ساتھ میں، بڑے شور شرابے کے ساتھ میں افطار پارٹیاں کراتے ہیں، کاروبار کیا ہے؟ بیاج کا، فائننس کا کاروبار ہے۔ کاروبار کیا ہے؟ دلالی کرنا۔ کاروبار کیا ہے؟ لوگوں کی زمینوں کو چھیننا۔ کاروبار کیا ہے؟ شراب بیچنا۔ کاروبار کیا ہے؟ نشہ بیچنا۔ کاروبار کیا ہے؟ حرام کاری کرنا۔ میرے عزیز یہ تمام تر کاروبار کر رہے ہیں، حرام طریقے سے پیسے کو کما رہے ہیں، پھر یہی لوگ افطار پارٹیاں کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، افطار پارٹی میں جانے سے پہلے وہ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے،
بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے مکان پر افطار پارٹیاں کرنے کے لیے جائیں گے، روزے افطار کرنے کے لیے جائیں گے، تو یاد رکھنا آپ اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ افطار پارٹی کرانے والے کا کاروبار کیا ہے، آپ کو جو بلا رہا ہے، جو انوائٹ کر رہا ہے روزے داروں کو، اس کا بزنس کیا ہے؟ حرام تو نہیں کماتا ہے، حرام طریقے سے کمائی ہوئی کمائی سے تو افطار پارٹی نہیں دے رہا ہے۔ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہے اللہ کے لیے، لیکن روزہ افطار کے وقت میں آپ نے اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہی سیٹوں سے، انہی مالداروں سے، سب کو نہیں کہتا لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں، اگر زکوٰۃ کے لیے کہا جائے تو یہ لوگ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مال کی کمی نہیں ہے، اگر حساب لگائیں گے تو لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بیٹھے گی، اگر حساب لگائیں گے نا مال و دولت کا تو میرے عزیزوں کروڑوں کی زکوٰۃ بیٹھے گی، لیکن نہ جانے کب سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی ہے۔ جب سے صاحب نصاب ہوئے ہیں، جب سے مالک نصاب ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی ہے۔ ہر سال جب بھی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، زکوٰۃ دینے کا نمبر آتا ہے، زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، تو یہی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ زکوٰۃ کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے، یہ زکوٰۃ اسلام میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے زکوٰۃ کا نام رکھ دیا ہے، زکوٰۃ کو معاشرے کے اندر پھیلا دیا ہے۔ ہر وقت یہ مولوی زکوٰۃ زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنا خرچہ چلانا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے مدرسے چلانے ہیں، اس لیے زکوٰۃ زکوٰۃ کرتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ بھول جاتے ہیں پھر کہ زکوٰۃ کا جس نے انکار کر دیا، نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دیگر نیک اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نہ دینا ایک الگ بات ہے، گناہگار ہوگا، دنیا میں بھی اسے پریشان ہونا ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہی مال پھر ان کے لیے عذاب بن جایا کرتا ہے، پھر ان کو مالی نقصان بھی ہوتا ہے، پھر دنیا میں وہ لوگ بے حساب پریشانیوں کا سامنا اٹھاتے ہیں، اسپتالوں میں جا کر کے دیتے ہیں پھر پیسے کو، اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی ان لوگوں کو۔ تو سارے نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو یاد رکھنا آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ نہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن انکار کرنا آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دی جائے، اور جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے، ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، اب اس کا تم مزہ چکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری قوم کے مالداروں ذرا اس بات پر بھی غور کرو، اس بات پر بھی فکر کرو، آپ کو جو اللہ نے نوازا ہے، جو مال دیا ہے، وہ صرف آپ کا حق نہیں ہے، صرف وہ آپ کا حق نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق موجود ہے، غریبوں کا بھی حصہ موجود ہے۔ اگر آپ نے ان کا حق ان تک نہیں پہنچایا نا تو یاد رکھنا پھر قیامت کے دن وہ آپ کا دامن ضرور تھامیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان زیادہ غریب نظر آتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر صحیح ڈھنگ سے سارے مسلمان جو مال والے مسلمان ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کو نکالنا شروع کر دیں اور ادا کرنا شروع کر دیں میرے عزیزو، تو کوئی بھی مسلمان ایسا باقی نہ رہے گا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بروز حشر اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا، کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں کہ جس کو تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے دنیا میں تو پیار کرتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، وہ اس کو دوڑائے گا، بھگائے گا، اس کو اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، مالک کو دوڑائے گا۔ میرے عزیزو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مال دیا ہے، سونا چاندی دی ہے، دولت سے نوازا ہے، رب کریم نے آپ کو پراپرٹی جائیداد عطا فرمائی ہے، اپنے مال کا حساب لگانے کے بعد میں، اپنی جائیداد کا، سونا چاندی کا حساب لگانے کے بعد میں حساب لگانا نہیں جانتے ہو تو کسی حساب لگانے والے سے حساب لگواؤ، اور میرے عزیزو اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرو، ورنہ یہی مال کہ جس سے دنیا میں تم محبت کرتے ہو، یہی آپ کے لیے آخرت میں جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔